رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان میں چاری و ساری الف لام میم، جس کے ناظرین آپ اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے مفتی فضل سبحان صاحب، سید مظفر حسین شاہ صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب۔ میں بذات خود آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ایک نیکی پیش کرنا چاہتا ہوں، سرف ایکسل کی طرف سے اسپانسرڈ ہے، ملاحظہ فرمائیے گا آج کی ایک نیکی۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، بلکہ میں کہوں گا بہترین ہے۔ یقینی طور سے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو جانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ نیکی کا آغاز اپنے گھر سے کیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی کا آغاز کریں، اور اس کے بعد پڑوسیوں تک جائیں، دیگر رشتہ دار اور احباب کے پاس جائیں، پھر یتیموں کو تلاش کریں، فقراء کو تلاش کریں، مساکین کو تلاش کریں۔ آج کی ایک نیکی اپنے گھر سے آغاز کرنا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے۔ آج موضوع کا آغاز کرتے ہیں، بہت ہی خاص ہے، اور پہلا سوال سید مظفر حسین شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس سے مراد اور معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ ایک اور یکتا ہے، بے شک، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، الوہیت میں بھی اور ربوبیت میں بھی، یعنی اپنے ہونے میں بھی ایک ہے، اس کائنات کو بنانے میں بھی ایک ہے، اور کائنات کو چلانے میں بھی وہی ایک ہے۔ بے شک، وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے، وہی مستعان حقیقی ہے، یہ مسلم ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے محض اپنے حکمت سے، محض اپنے فضل سے، محض اپنے ارادے سے یہ قانون بنایا ہے، جس کا وہ تابع نہیں، اس قانون کا اس پر کوئی جبر نہیں، اس قانون کا اس پر کوئی قہر نہیں، اس قانون کا اس پر کوئی مجبوری نہیں، صحیح، کہ اس نے اس عالم کو کاز اینڈ فیکٹ کی صورت میں، عالم اسباب، تاثیر، مسبب اور سبب کی صورت میں تخلیق فرمایا۔ ایسا ہی ہے، اس کائنات کو ہم ایک سادے الفاظ میں کہتے ہیں عالم اسباب، جی، یعنی عالم وسائل، یعنی تاثیر خدا کی ہے، اس کے ظہور کے اسباب اللہ نے بنا دیے، صحیح، اس کے مظاہر موجود ہیں، وہ مظاہر اپنے ظہور میں مستقل بالذات نہیں ہیں، وہ مظاہر اپنے وجود میں رب کریم کی ذات پر قہر اور جبر کا کوئی درجہ نہیں رکھتے۔ صحیح، ان مظاہر کو پیدا بھی اللہ نے کیا، ان اسباب کو پیدا بھی اللہ نے کیا، اور محض اس لیے پیدا کیا کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تاثیر خیر یا پھر تاثیر ضرر جو ہے اس کا صدور اس سے ہو اور اس کا ظہور اس سے ہو۔ صحیح، مثلا آپ دیکھتے ہیں بارش کا نزول ہوتا ہے، یہ نزول اللہ کی جانب سے، لیکن بادل اس کے لیے سبب ہے۔ پیاس خدا بجھاتا ہے، لیکن پانی اس کے لیے سبب ہے۔ واہ، بھوک خدا ختم کرتا ہے، لیکن روٹی اس کے لیے سبب ہے۔ اب پانی ہماری پیاس بجھانے میں اور اللہ رب العالمین ہماری پیاس بجھانے میں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک سادہ سا انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ پانی اس تاثیر کا ایک واسطہ بنا ہے، پانی مؤثر نہیں ہو سکتا، وہ تاثیر سبب نہیں بن سکتی، صحیح، وہ ایک ظہور اور وسائل کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو اسباب ہیں، یہ جو وسائل ہیں، یہ جو مظاہر ہیں، اسی کو توسل کہا جاتا ہے۔ اس میں آگے چل کر ایک بات میں پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں، پھر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی رحمت، اپنی فضل، اپنی اعانت، اپنی استمداد، اپنے نفع کے لیے کس کو واقعتاً سبب بنایا ہے اور کس کو نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، ہاں، اللہ نے بنایا ہے، اور کس کو نہیں بنایا۔ صحیح، جس کو نہیں بنایا اس کو اس کی بارگاہ میں سبب بنانا انتہائی بے وقوفی ہے، واہ سبحان اللہ، اور جس کو بنایا ہے ان کو چھوڑ کر خاموشی اختیار کرنا یہ جبر ہے۔ جبر ہے، تو یہ وہ قاعدہ ہے بنیادی طور پر عقیدے کا کہ اللہ مؤثر حقیقی ہے، اس نے اس کائنات کے اندر، اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے۔ جس طرح پانی
اور روٹی اور دیگر اور چیزیں جو اللہ رب العالمین سے خیر اور نفع لینے کے لیے ایک مظہر ہیں، اسی طرح اللہ کی جناب سے رحمت خاصہ، اس کی رضا لینے کے مظاہر انبیاء کرام ہیں، قرآن مجید ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت عظام ہیں، جو دعاؤں کے استجاب کے لیے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے وہ واسطہ بن جاتے ہیں، جس طرح یہ واسطہ، جس طرح عالم مادی میں واسطے ہیں، اس طرح عالم تکوین اور روحانیت میں واسطے ہیں۔ اس کا فرق صرف یہ ہے، اور میں اس پر آگے چل کے جس طرح میں نے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں اپنا مدعا پیش کرنے کی کوشش کر دی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور توسل و وسائل و اسباب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور اس توسل و اسباب کا رب کریم کے تاثیر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا تعلق نہیں ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ آگے موضوع چلے گا تو خود ہی کھل جائے گا، کیونکہ یہ تو مقدمہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بات پہلے یہ دیکھ لیا جائے، بندوں کے لیے وہ چیزیں ممنوع قرار پائیں گی جو حق خدا کا ہوگا، اچھا، اور اللہ کے لیے وہ کہنا ممنوع قرار پائے گا جو حق بندوں کا ہوگا۔ یعنی ہم اللہ کو وہ حق نہیں دے سکتے کہ جو حق ہی بندوں کا ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً آپ دیکھیے، جیسے وسیلہ ہی آپ لے لیں، جی، توسل لے لیں، جس کے ساتھ ایک ہے توسل، ہے کہ توکل، ایک ہے توسل، ہے کہ تعبد۔ تو عبادت اور توکل یہ حق خدا کا ہے، واہ، تعبد و توکل اس کا، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کے بندوں کو دینا یہ سخت ممنوع ہے۔ صحیح، اور توسل و تشفع اور سبب، یہ حق جو ہے وہ بندوں کا ہے، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف دینا ممنوع ہے۔ یعنی وسیلہ تو کہتے ہی اس کو ہے نا کہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ، واہ، تو مقصود اصلی تو اللہ رب العالمین ہے، وہ وسیلہ کیسے بنے گا اور اس کو کس کے حضور وسیلہ بنایا جائے گا؟ بلکہ اس تک پہنچنے کے جو وسائل ہیں اس کو اس کی طرف بڑھنے کے لیے ذریعہ بنایا جائے گا۔ تو مقصود حقیقی خدا ہے، تو توکل اس سے ہے، تعبد اس سے ہے، توسل اس کی خلق کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہ حق خدا کا ہے ہی نہیں، توسل ہے ہی نہیں سے مراد کہ اس کی شان شان نہیں ہے، جس طرح کہ کسی انسان کی عبادت یہ اس کے شان شان نہیں، یہ تو اللہ کا حق ہے جو آپ نے اس طرف کر دیا ہے۔ تو یہ جو تھوڑی سی اگر ہم اس قواعد کے اعتبار سے مقدمات کو کھول دیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کا کیا درجہ ہے، کیا درجہ نہیں ہے۔ جو دوست ممنوع قرار دیتے ہیں ان کے سامنے یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو اس کے قائل ہیں وہ اپنی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ رب کے لیے کیا ہے اور اس کی تخلیق کائنات کے اسباب کیا ہیں، اور اس سبب کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ جو مشرکین مکہ جبر و قہر کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اہل ایمان جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ ظہور کا رکھتے ہیں، مظہر کا رکھتے ہیں، سببیت کا رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت واضح انداز سے آپ نے بیان فرمایا۔ مفتی فضل سبحان صاحب، یہ چیز تو واضح ہو گئی، عالم اسباب ہے، یہ دنیا ہی سبب ہے، ناسود کا مقام ہے، مادی طور سے بھی آپ وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اسباب ہیں، اس طرح روحانی طور سے بھی تلاش کریں گے۔ اب اس کی شرعی حدود کیا ہیں؟ کیا چیز ہے کہ جس کو میں وسیلہ قرار دوں گا تو وہ اللہ کو پسندیدہ نہیں گزرے گی، مجھ پہ الٹا عذاب آئے گا؟ شرعی حدود بیان فرمائیے گا اس کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ سے ڈرنے کا اور وسیلہ تلاش کرنے کا، راہ خدا میں جہاد اور کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا لعلکم تفلحون، فلاح اور کامیابی کی صورت میں ہوگا۔ وسیلے کا لفظ عربی میں سین اور صاد دونوں سے مستعمل ہے، اور دونوں کا معنی ہے جوڑنا، اور دونوں کا معنی ہے تقرب۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر مفسرین نے بھی کی اور صحابہ نے بھی کی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقربوا الیہ بطاعتی والعمل بما یرضیہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو ان نیکیوں کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ جو اللہ کو راضی کرے۔ اب بنیادی طور پر اہل سنت والجماعت کے ہاں یعنی وسیلہ بالکل جائز ہے، لیکن تین چیزوں کا وسیلہ عموماً لیا جاتا ہے۔ ایک اعمال صالحہ کا وسیلہ، وہ بالکل جائز ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ وہ تین لوگ جو ہے وہ پہاڑ میں غار میں پھنس گئے، چٹان آ گئی، اور تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگی۔ ایک نے کہا میں نے ماں باپ کی خدمت کی، دوسرے نے کہا کہ میں زنا سے رک گیا،
تیسرے نے کہا میں نے مزدور اور اجیر کو اس کی مزدوری پوری دی. ان تینوں کے نیک اعمال کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوا, چٹان سرک گئی اور یہ نکل گئے. جی دوسرا وسیلہ ہوتا ہے اللہ کے مقربین اور نیک بندوں کا. اس میں دو صورتیں ہیں, یا تو نیک لوگوں کا وسیلہ مانگا جائے گا اور یا جو دنیا سے جا چکے ہیں. یہ دونوں وسیلے جائز ہیں. صحیح. نیک لوگوں کا وسیلہ کیسے جائز ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا ضریر البصر, اس کی بینائی کمزور تھی. عثمان بن حنیف اس کو روایت کرتے ہیں. تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں میری بینائی لوٹ آئے. آقا نے فرمایا دو آپشن ہیں, یا تو صبر کرو, صبر کا بدلہ جنت, یا تم چاہو تو دعا مانگو بینائی آ جائے تو تم میرا واسطہ دے کر دعا مانگو. اور اس کو آپ نے دعا کے کلمات ارشاد فرمائے, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ. اس نے دعا مانگی, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس رحمت والے نبی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں میری بینائی لوٹ آئے. حدیث میں آیا بینائی لوٹ آئی. اور پھر یہ جو یہود و نصارہ تھے, یہ بعثت نبوی سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین کے فقراء تھے ان کا واسطہ دے کر دعا مانگی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہے, بارش نہیں ہو رہی, تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر دعا مانگی. اور پھر کیا فرمایا؟ پھر یہ فرمایا کہ کننا نتوسل الیک بنبینا, ہم پہلے وسیلہ مانگتے تھے اپنے نبی کا, اب انا نتوسل الیک بعم نبینا, اب ہم اپنے نبی کے چچا کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں. دعا مانگی اور بارش برسی. یہ زندوں سے وسیلے کا ثبوت ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے, وَيُسْتَفَادُ من قصة العباس ابن مطلب باستحباب الاستشفاء بأہل خیر وصلاح وَأَهْلِ بَيْتِ نبویہ, کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل بیت کا واسطہ دے کر اور کسی کا وسیلہ بنا کر دعا مانگنا جائز ہے. اس کے علاوہ جو دنیا سے پردہ فرما جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں بقید حیات ہے, تو بعض دفعہ بارش نہ ہونے پر صحابہ نے جا کر قبر مبارک, روزہ مبارک کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگی ہیں. لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ وسیلہ ہم اس کے ذریعے سے دعا مانگ رہے ہیں, ڈائریکٹ اس سے حاجت مانگنا یہ شرک ہے. باقی وسیلے کے ثبوت کے اوپر, جواز کے اوپر, بلکہ شفاء السقام میں تو یہ لکھا ہے کہ ان التوسل بالنبی جائز فی کل حال, ہاں ہر حال میں نبی کا وسیلہ مانگ کر دعا کی جا سکتی ہے. قبل خلقہ و بعد خلقہ, آپ کی بعثت سے پہلے بھی آپ کے وسیلے مانگے گئے, آپ کی بعثت کے بعد بھی آپ کے وسیلے مانگے گئے. فی مدت حیاتہ فی الدنیا و بعد موتہ فی مدت البرزخ, آپ کی حیات میں بھی آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ وسیلے بالکل جائز ہیں. اس کے جواز کے اندر میرے خیال میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. وہ صورتیں جو شاہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا, ڈائریکٹ ان سے مانگنا, قبروں پر سجدے لگانا, غیر اللہ کو ڈائریکٹ آپ جو ہے مؤثر حقیقی سمجھنا, میرے خیال میں اس کے عدم جواز کے اوپر کراہت اور ناجائز ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے. سب کا اتفاق ہے. یعنی وسیلے کے معنی یہی ہوئے کہ آپ توسل کر رہے ہیں اور بیچ میں ایک شخصیت کو یا کسی چیز کو آپ ایک توسل کے راہ میں ہمواری کے لیے پیش فرما رہے ہیں. ایک اور بات واضح ہو گئی کہ آپ نے خود ہی بیان فرما دیے, سارے دلائل آپ سمیٹ کے لے کر آئے تھے اور آپ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین خود توسل کیا کرتے تھے, خود حضرت عباس سے توسل کرنا, پھر اہل بیت کرام سے توسل کرنا. اب یہاں پہ علامہ امین شہیدی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور آج کل تو بڑا ڈر کے سوال پوچھتا ہوں, آپ کے چاہنے والے بہت سارے مجھے غلط بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا زندوں سے ہی وسیلہ مانگا جائے گا, یہ وسیلہ اختیار کیا جائے گا تو انہی کے حوالے سے کیا جائے گا, یعنی کوئی شخص جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے اس سے توسل کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں خود آپ کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی مجھے پتہ چلا کہ کل کے پروگرام کے بعد کافی سارے لوگوں نے بد کلامی یا بد زبانی کا سہارا لیا, تو یہ انتہائی غلط کام ہے.
ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. جو اس طرح کی محفلیں اور اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر اینکر کا 100% حق ہے کہ وہ سوال پوچھے, اور جو مہمان ہے اس کا بھی 100% حق ہے کہ وہ جواب دے. جی. تو علمی ماحول میں گالم گلوچ نہیں چلتا, فکری ماحول میں گالم گلوچ نہیں چلتا, اس کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص دیندار ہونے کا ثبوت دینے کے لیے گالیوں کا سہارا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر دین نہیں ہے. صحیح فرمایا. لہٰذا اپنی گفتگو میں, اپنے کومنٹس میں اپنی دینداری کا ثبوت دیں عملی طور پر, اور گفتگو کریں علمی طور پر. جب علمی طور پر گفتگو کریں گے تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی. جہاں تک آپ کے آج کے سوال کا تعلق ہے, میرے دونوں پیشرو علماء کرام نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور میں 100% متفق ہوں, اس لیے اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہوں گا, خواہ مخواہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں تھوڑا سا اس میں, میرا خیال ہے یہ بھی اس کی تائید کریں گے کہ جب آپ کسی اللہ کے نبی یا ولی یا صدیق یا شہید جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے, جب ان ہستیوں سے توسل کرتے ہیں, جب ان ہستیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے واسطہ قرار دیتے ہیں, تو اس وقت آپ مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات خود ان شخصیات سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اچھا. اور لوگ یہ کام کرتے ہیں, جب وہ لوگ خود ان شخصیات سے یا ان ہستیوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے, آیا وہ ان ہستیوں کو فاعل علی الاطلاق کے طور پر, مالک حقیقی کے طور پر ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں, یا پھر اللہ کے بندے کی حیثیت سے بندوں اور اللہ کے درمیان واسطۂ فیض کے طور پر ان ہستیوں کو اللہ کی جانب سے معزون سمجھ کر ان ہستیوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. اگر آپ ان ہستیوں سے اس عنوان سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے, تو اس میں نہ صرف حرج نہیں ہے بلکہ بہترین کام ہے. صحیح. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی دکان میں جا کر کسی چیز مانگ رہے ہیں, کسی بڑے فرد سے اپنے لیے مدد مانگ رہے ہیں, آپ اس سے مانگ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کو غیر مؤثر سمجھ کر مانگ رہے ہیں. صحیح. بلکہ آپ اس عنوان سے مانگ رہے ہیں اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے, یہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے مجھے دے سکتا ہے. تو اس لیے اس عنوان سے, اس شفافیت کے ساتھ فکری طور پر مانگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس میں کسی طرح کا کوئی اعتراض اور کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. میں یہاں پر میں 2-3 سال پہلے چند اپنے علماء کے ساتھ گیا ہوا تھا ایران. اچھا. سارے علماء ہمارے اہل سنت کے تھے, دیوبندی بھی تھے, بریلوی بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے. ایران گئے ہوئے تھے؟ جی ہاں. تو وہاں پر ہم مختلف مکاتب کے مراکز میں گئے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہاں پر مختلف مکاتب آپس میں کس طرح سے رہتے ہیں. تو ہم ادھر مشہد کے اطراف میں اہل سنت کی بڑی بڑی آبادیاں ہیں اور بڑی مساجد, بڑے مدارس, بڑے اجتماعات وہاں پر ہوتے ہیں. تو ایک جگہ ہم گئے تو وہاں پر ایک بہت بڑے مدرسے کے محتمم کے ساتھ بیٹھنا ہوا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہمارے ان دوستوں سے, چونکہ سارے اہل سنت تھے میرے علاوہ, ان سے کہا کہ اب آپ لوگوں کا اگلا پروگرام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروگرام مشہد مقدس میں جا کے امام رضا کی زیارت کا ہے. کہا کہ اچھا تو پہلے گئے ہو؟ کہا نہیں. تو کہا اگر پہلے نہیں گئے تو پھر میری بات سن کے جانا. اچھا. انہوں نے ابن حبان کی احادیث کی کتاب ہے صحیح, اس میں سے کوئی 10 جلدیں غالباً اس کی ہیں. اچھا. تو اس میں سے 4تھی جلد نکال کے کہا کہ یہ حدیث تم سن لو. اس میں ابن حبان خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کی احادیث کو سنا اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا یہ وتیرہ بنا لیا کہ جب کبھی مجھے جب کسی چیز کی ضرورت ہو میں یہاں سے فوراً توس جاتا ہوں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقبرے پر. وہاں پر جا کر میں نماز پڑھتا ہوں, نماز پڑھ کے وہاں پر میں مانگتا ہوں. کبھی نہیں ہوا کہ میں وہاں پر جاؤں, میں دعا مانگوں اور میری دعا رد ہو اللہ کی بارگاہ سے. یعنی ان کو وسیلہ بناتا ہوں. ظاہر ہے یہ بات تو پہلے واضح ہو چکی ہے نا. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا, انہوں نے پھر اپنے ہمارے ان دوستوں کو نصیحت کی کہ بھئی جب جاؤ تو پھر اس تصور کے ساتھ جانا کہ تم کہاں پر جا رہے ہو, کس ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہو اور کس ہستی کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان واسطہ بنا کر جا رہے ہو. تو اس کے بعد
ہمارے وہ دوست احباب جب گئے تو یقین جانیں بعد میں مجھے خود بھی بتانے لگے, میں اس وقت ساتھ نہیں تھا, اچھا, مجھے بتانے لگے کہ 2 گھنٹے ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پائنتی کی طرف بیٹھے رہے اور مسلسل روتے رہے, ہمارا رونا ہی ہماری دعائیں تھیں. اللہ اللہ. اور نتیجتاً ان میں سے ایک صاحب نے بعد میں مجھے بتایا 1 سال کے بعد, کہا کہ میری 18 سال شادی کو ہوئے تھے, بچہ نہیں ہوا تھا. اللہ اللہ. میں نے وہاں پر امام رضا کے قدموں میں بیٹھ کر دعا مانگی, 18 سال بعد اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی بھی اور فکری طور پر بھی اس چیز کو واضح کر دیں کہ آپ اس مردہ ہستی سے نہیں مانگ رہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں. صحیح صحیح. اگر اس سے مانگ رہے ہیں تو اس کو اللہ کی طرف سے مالک سمجھ کر, اللہ کی طرف سے معزون سمجھ کر, اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کو صاحب اختیار سمجھ کر مانگ رہے ہیں. یعنی اصل میں آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں, اس شخص سے نہیں مانگ رہے ہیں. اس لیے جب اس تصور کے ساتھ ہو تو پھر اس شخص سے مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور اللہ ہی کو ہر چیز میں مؤثر سمجھنا چاہیے. توحید یہی ہے. اگر آپ نے کسی مخلوق کو ذرہ برابر بھی اللہ کی اس قادریت میں, اللہ کی اس طاقت اور قدرت میں شریک سمجھا تو یہی سے آپ کا شرک شروع ہو گیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس کے لیے گنجائش نہیں. یاد رہے یہ وسیلے کا جو موضوع ہے بہت حساس بھی ہے. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے اور یہ بڑا سنجیدہ گناہ ہے. توبہ توبہ اعاذ اللہ. ایک مختصر وقفہ, لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں, اس پہ بات ہوگی مزید, آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان. خوش آمدید. عرفان رمضان میں الف لام میم جاری و ساری ہے. وسیلے کے اعتبار سے, تبرک کے اعتبار سے آج گفتگو ہو رہی ہے. اس سے قبل علامہ امین شہیدی آپ فرما رہے تھے کہ توسل, اور پھر وہ مثال بھی آپ نے دی کہ علماء کی ایک جماعت گئی حضرت امام علی رضا, آپ پہ ہمارا سلام ہو آپ کی بارگاہ میں, سید مظفر حسین شاہ صاحب, بہت سے افراد, جیسے یہ مثال, اب کیا حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ کو میں یاد کروں گا, کوئی چیز طلب کروں گا, ان کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے, تو کیا مجھ پہ شرک کا فتویٰ لگے گا کہ یہ معاملہ جائز ہے؟ دیکھیے ابھی ساری وضاحت میں نے اپنے مقدمے میں ذکر کی, مفتی صاحب قبلہ نے بھی ذکر کی, شہیدی صاحب نے بھی بتا دیا. اس سے ایک موضوع کھل کے سامنے آ گیا کہ توسل جو ہے, ذریعہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل والا کی بارگاہ میں, وہ اس کی مجبوری نہیں, جبکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ, ٹھیک ہے جی, ذریعہ تو تلاش کرنا ہے. اب ذریعہ اس کو تلاش کرنا ہے جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے, اور جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا وہ انبیاء صالحین ہیں. صحیح. تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ انبیاء کو ذریعہ بنایا, صالحین کو ذریعہ بنایا؟ تو امت کا وہ تعامل رہا ہے, امت کی وہ عملی شکل رہی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح اب میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر سرکار مولا علی رضا کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے یہ بات عرض کر دوں. جی. یہاں تک تو بات متفق ہو گئے کہ ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. جی. لیکن شہیدی صاحب بھی ابھی ذکر کر رہے تھے کبھی کبھی انسان کی زبان سے مجازن لفظ صادر ہوتے ہیں, یعنی ہے وہ وسیلہ ہی, لیکن انہوں نے میرا یہ کام کر دیا. حقیقت دل میں ہوتی ہے لیکن ان کا ذکر مجازن ہوتا ہے. مثلا آپ غور کیجئے, قرآن کریم میں ایسی بے شمار آیت ہے, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اے نبی محترم آپ فرمائیے کہ موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے, موت تو اللہ دیتا ہے. اللہ اکبر. الذی وکل بکم, لیکن وہ مجاز ہے. وہ کیا ہے؟ مجاز. ہمارے علم عقائد کی کتاب شرح عقائد وغیرہ تمام میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ایک دہریہ ہے جو زمانے ہی کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے, اور ایک مومن ہے جو اللہ کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے. دونوں جملے ایک بولتے ہیں. مثلا مسلمان یہ جملہ کہتا ہے انبت الربیع البقلہ, بہار کے موسم نے سبزہ اگایا. جی. اب اس نے سبزہ اگانے کی نسبت بہار کے موسم کی طرف کی. جی. اور انبت الربیع البقلہ انبت اللہ البقلہ, اللہ رب العالمین نے سبزہ اگایا. جی. تو یہاں پر علماء نے یہ کہا کہ یہ جملہ کہنا کہ انبت اللہ البقلہ, اللہ رب العالمین نے سبزہ اگایا, یہ تو بالکل درست ہے.
لیکن اب یہ جملہ کہنا کہ امبر ربیع البقلا، بہار کے موسم نے سبزہ اگا دیا، ہاں تو یہ جملہ اگر مومن کہے گا تو وہ مومن ہی رہے گا، شرک نہیں کہلائے گا، شرک نہیں وہی کہلائے واہ سبحان اللہ، اور اگر یہ جملہ ملحد کہے گا تو مشرک بنے گا، اس لیے کہ اس نے زمانے ہی کو مؤثر مانا۔ ہاں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مومن کے دل میں حقیقت ہوتی ہے، زبان پر مجاز ہوتا ہے، واہ واہ، اور براد یہ ہے کہ اگا تو اللہ ہی رہا ہے لیکن سبب بن گیا وہ، تو سبب ہی کو اس نے مخاطب کر دیا، تو سبب کو مخاطب اس نے توسل ہی کے ضمن میں کیا۔ مثلا دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی بڑی بہن ہے، جی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ، تیالیسی جبہ جس کے گویا کہ آستینوں پر 4 انگلی ریشم لگا ہوا تھا، جی وہ ام المومنین ہماری ماں سیدہ عائشہ سے لے لیا، مسلم شریف میں موجود ہے، جی لے لیا، لینے کے بعد وہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ جب کسی کو نظر لگ جاتی، کسی کا ایسا مرض ہو جاتا کہ جناب وہ حل کی طرف نہ ہوتا، اللہ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس جبے کو ایک تھال میں رکھتے۔ اب دیکھیں نسبت کس طرف ہو رہی ہے، نغسلھا، ہم اس جبے کو دھوتے، اللہ، یہاں پر رب کریم کا نام نہیں ذکر ہو رہا، ہم اس جبے کو مخاطب کر رہے ہیں، نغسلھا ونشربو، پھر ہم اس کو پیتے، ونستشفی بہا للمرضى، شفا مل جاتی، اور یہ نستشفی جو باب استفال سے ہے، اور باب استفال گرامر میں طلب فعل کے لیے آتا ہے، جی تو نستشفی بہا للمرضى، ہم اس پانی سے شفا طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نسبت پانی کی طرف کی ہے شفا کی، اب رب کریم کا نام یہاں مذکور نہیں ہے لیکن یہ مجاز ہے، سبحان اللہ، یعنی شفا اللہ نے ہی دی ہے سبحان اور اللہ، پانی واسطہ بنا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اس سامنے شخصیت کو مؤثر حقیقی سمجھ لیا تو شرک ہو جائے گا، لیکن مؤثر حقیقی اللہ کو جانے جی اور اس شخصیت کو واسطہ جانے، لیکن لفظ و مجازن یہ کہہ دے کہ تو نے دے دیا، جی تو یہ مجاز مومن کی زبان سے نکلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہنا کہ جناب مسئلہ جب اتنا حساس ہے شاہ صاحب جی تو حقیقت ہی بیان کیا کریں، مجاز کی طرف کیوں آتے؟ میں نے کہا زبان کا حسن ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجاز سے کیسے آپ بھاگ سکتے ہیں؟ جی زید شیر کی طرح ہے، ہاں تو کسی نے کہا جی جنگل میں آپ چلے گئے، کیا اس کو آپ نے 4 ٹانگیں مانگی؟ صحیح، تو آپ نے جب شیر ہے بس اس کو شجاع کہہ کے بات چھوڑ دیں، تو مجاز کہنا یہ ایک زبان کا رنگ ہے، ایک ترنگ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے جس طرح ذکر کیا، جس طرح کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ ابرہ الاکرما، وہ ابرہ الاکما، یہ ابرہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، برا یبرہ مانے شفا دینا، جی وہ ابرہ میں شفا دیتا ہوں، اللہ اکبر، میں شفا دیتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں اکمہا والابرص، اندھوں کو اور برس والوں کو، جی وَأُحْيِي الْمَوْتَى، وَأُحْيِي میں زندہ کرتا ہوں زندے مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے، اب دیکھیں اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، یہاں سے میں بات کو ختم کرتے ہوئے بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا قرآن میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا کہ میں شفا دیتا ہوں اللہ کے اذن سے، تو یہ جائز ہے؟ تو اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں نبیوں سے شفا لیتا ہوں اللہ کے اذن سے، اللہ اکبر، تو یہ منع کیوں ہوگا؟ کیا بات ہے، کیونکہ جب وہ شفا دینے کی بات کرتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، تو ان کا یہ کہنا کہ میں شفا دیتا ہوں یہ شرک نہیں ہے، تو میں یہ کہوں کہ میں ان سے شفا لیتا ہوں، کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بِإِذْنِ اللہ وہ شفا دے رہے ہیں، تو یہ بِإِذْنِ اللہ کی نیت کے ساتھ کہ بِإِذْنِ اللہ میں ان سے شفا لے رہا ہوں، تو یہ نسبت مجاز ہے۔ حقیقی طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا، جس طرح میں نے مثال آپ کی۔ شاہ صاحب آپ نے کئی مرتبہ شفا کا ذکر کیا، میرے ذہن میں صحن شفا آ گئی، پھر علامہ صاحب نے بھی حضرت امام علی رضا کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کچھ روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب نے صحیح ابن حبان کا ذکر کیا، تو امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کی بجائے کتاب الثقات میں اس بات کو لکھا ہے۔ کتاب الثقات جو آپ کے اسماء الرجال کی کتاب ہے، اس میں سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہمارے آقا سرکار علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ جدہ والے کی ذات گرامی کا ذکر کیا، اور وہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے امام ابو بکر بن خزیمہ کا۔ اچھا، امام ابو بکر بن خزیمہ اہل سنت میں امام الحدیث ہیں، اور ان کی کتاب حدیث کے اندر صحیح ابن خزیمہ ہے، وہ غالباً 313 یا 317 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ تو امام ابو بکر بن خزیمہ یہ امام بہقی وغیرہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور اجلہ یعنی امام بخاری کی طرز پر انہوں نے صحیح کتاب لکھی، وہ رہنے والے تھے مصر کے۔ امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین میں لکھا کہ وہ مصر کے رہنے والے تھے، مصر میں ان کے حاسد پیدا ہو گئے، تو جب حاسد پیدا ہو گئے تو ان کو کام کرنے نہیں دیتے، تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ کر آپ طوس تشریف لائے۔ طوس مشہد مقدسہ کا پرانا نام ہے، تو طوس آئے، اور طوس میں آپ نے گویا کہ قیام کیا۔ وہاں پر یہ بات کتاب الثقات کے اندر بھی ہے، علامہ ابن حجر کی اسماء الرجال کی کتاب تہذیب التہذیب میں
حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں بھی یہ بات موجود اللہ ہے. اکبر. تو یہ دونوں کتابوں میں جو اسماء الرجال کی بڑی کتابیں ان کے حالات جی. پر. تو حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ کہتے ہیں کہ وما حلت بی شدہ، جب مجھے بہت کوئی شدت محسوس ہو جاتی، پریشانی آ جاتی، فزرت الی قبر موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ ابیہ وعلیہ، میں زیارت کے لیے جاتا تھا حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ درود بھیجے ان کے دادا جان پر اور ان کی ذات مبارکہ پر. تو یہ محدثین کی ایک جماعت کے ساتھ وہ گئے. تو جب گئے تو محدثین کی جماعت یہ ترجمہ کرتی ہے جس کے حالات کو حضرت امام ابن حبان نے نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ جاننے والوں میں حضرت مومل جیسے بڑے بڑے محدث تھے. وہ کہتے ہیں ہمارا استاد جو خود امام الحدیث اور امام متقی والنقا تھا، کہتے ہیں کہ جب وہ احاطہ مشہد مقدسہ میں داخل ہوئے جہاں میرے آقا سرکار مولا علی رضا آرام فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت بدل گئی. ایک درویشانہ لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ تضرعاں، وہ یعنی ان پر انکساری اور عاجزی کی کیفیت طاری ہوئی. ما تحیرنا، اس کیفیت کو دیکھ کر ہم حیران ہو گئے کہ ہمارے استاذ کے اوپر یہ گریا. مشہد مقدس میں داخل ہو رہے ہیں، ابھی وہ مزار مقدسہ کے یعنی جو احاطے میں داخل ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مجھ پر جب بھی کوئی حاجت پیش آئی میں آپ کے دربار مقدسہ پر پہنچا اور جو میں نے دعا کی اللہ نے قبول کیا. فرمایا کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، فرمایا کہ یہ درجنوں دفعہ ہوا کہ جرب تو مرارن کثیرن فوجدت ہاکذا، یہ کئی دفعہ ہوا اور ہر دفعہ میں نے اپنی حاجت کو اس طرح طلب کیا. یہ آپ کی شان مبارکہ ہے. حضرت مولا امام علی رضا تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے معروف کرخی کو کلمہ پڑھایا ہے. اللہ اکبر. مولا علی رضا تو وہ شخصیت ہیں کہ جو حضرت سری سختی کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے. مولا علی رضا کے بارے، حضرت معروف کرخی کے بارے میں علامہ شامی نے مقدمے میں لکھا ہے، فرمایا مولانا حضرت معروف کرخی غوث اعظم کے اجداد مشائخ میں سے ہیں، اور آپ کا رتبہ مقام وہ ہے کہ آپ کی قبر شریف پر جا کر بیٹا طلب کیا جاتا تو خدا بیٹا دیتا. علامہ شامی نے لکھا ہے، اور بارش دی جاتی تو بارش طلب کرتی. مجھے بتائیے یہ معروف کرخی جن کے قدموں میں جا کر بارش طلب کریں تو خدا بارش دے، یہ میرے آقا مولا علی رضا کے دھوبی ہیں. اللہ اکبر، کیا مقام ہے. یہ مولا علی رضا کے دھوبی تھے، کپڑا دھوتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے. تو اندازہ لگائیے کہ جو مولا علی رضا کے گھر پر جھاڑو لگائے وہ شیخ المشائخ معروف کرخی ہو، جن کے جوار میں آ کر رحمت کے دروازے کھل جائیں. تو سرکار مولا علی رضا کی کیا شان. اللہ ہمیں اس دربار کا جاروب کش بنائے پروردگار. کیا بات ہے. یہاں پہ حافظ محمد علی سہروردی صاحب، میرے جذبات بے قرار ہیں. شاہ صاحب نے جس طرح حضرت امام علی رضا، آپ پہ ہمارا سلام ہو، جو آپ کے حوالے سے تعارف کروایا ہے، سلام بھیجتے ہیں اس گھرانے پہ کہ حسن حسین پال کے دیے جس نے ہمیں. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام. بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام. بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام. کام تمام. یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا. یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا. یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اور عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں. عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں. عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں.
زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اور غیب کا جاننے والا جو میں نے ان کو کہا، غیب کا جاننے والا جو میں نے ان کو کہا، اجی غیب کا جاننے والا جو میں نے ان کو کہا، ان کو کہا، ان کو کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، بات ایمان کی تھی تو کیوں برا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان سلامتی ہے عرفان رمضان میں جاری الف لام میم، اور اس میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کی افطار کا اہتمام الحبیب گروپ آف ریسٹورنٹس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی بلا واسطہ بھی اور بالواسطہ بھی ہم بہت زیادہ دعا گو ہیں آپ کی تمام اس اہتمام کے لیے، اور خاص طور سے آپ کے بانی حاجی حضور بشکلوڑ کے لیے۔ پروردگاروں کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے اور بہت سارے درجات عطا فرمائے۔ یہاں پہ معاملہ بھی وسیلے کا چل رہا ہے، تبرک کا چل رہا ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، مفتی صاحب تبرک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے یہ دیکھا گیا کہ آپ حضور کی ایک ایک چیز کو سنبھال کے رکھتے تھے، تبرک سمجھتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے، اس کے واسطے سے طلب بھی کیا کرتے تھے۔ آج منہ مبارک ہو یا پھر نالین مبارک ہو، اس کو اگر ہم تبرک کے طور پہ استفادہ کریں تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چونکہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی اور ملی جلی کیفیت کا الایمان بین الخوف والرجا، تو علماء کا سیگمنٹ اور علماء کی مجلس بھی توازن اور اعتدال کے ساتھ چلے تاکہ عوام کو دونوں رخ سمجھ میں آ جائے۔ جی الحمدللہ بہت اچھی بات ہوئی کہ توسل اور وسیلہ جائز ہے، اور اس کی ساری جائز صورتیں ہم نے رکھ دی۔ جی لیکن دوسری طرف جس کو شرک کہا گیا اور جس شرک کرنے پر بخشش نہ ہونے کا اعلان کیا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو اس کی صورتیں بھی واضح ہونی چاہیے۔ علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ صورتیں جو شرک بن جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے انسان گناہگار ہوتا ہے، اس میں ایک ہے شرک فی القدرہ، جی کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی نبی یا ولی یا نیک آدمی کے لیے تصرف فی الامور ثابت کرنا، قدرت ثابت کرنا کہ یہ خود بیٹا دے سکتا ہے، خود بارش برسا سکتا ہے، تو یہ چیز شرک ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے شرک فی العلم، کہ ایک آدمی کہے کہ اللہ کی طرح علم اس کے پاس ہے، اللہ یا غیب کا سارا علم بغیر اسباب اور بغیر وسائل اور آلات کے اس کے پاس ہے، تو اس کو بھی شرک کہا گیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمائے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس، وینزل الغیث، بارش برسانے کا علم، ویعلم ما فی الارحام، رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، میری موت کہاں پر آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ امی عائشہ صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہا اس آیت کے پاس فقط اعظم الفریہ، اس نے سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ باندھا۔ جی مجھے لگتا ہے یہاں پہ شاید مائک کے سیل میں کچھ پرابلم ہے، بات ابھی یہیں کی کٹی ہے، تو پھر یہیں سے جوڑنا بھی چاہوں گا، یہیں سے بات کو ہم کنٹینیو بھی رکھیں گے تسلسل کے ساتھ۔ بات بہت اہم ہو رہی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کا ذکر آیا ہے، اور وہ بھی آپ کو اسی حوالے سے بہت خاص بات بتا رہے ہیں۔ ایک مختصر سے فاصلے کے ساتھ میں ایک سوال علامہ امین شہیدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور پھر یہ سوال رہ نہ جائے۔ سوالات توسل کے جتنے بھی ہیں وہ سارے رسالت مآب سے جڑے ہوئے ہیں، اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام سے توسل نہیں کیا جا سکتا؟ آپ جیسے میں نے آج بھی دیکھا اور میں پڑھتا ہوں دعائے توسل ہے وہ اہل بیت اطہار سے ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے توسل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں 4
طبقات کا تذکرہ ہے، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو آیا صحابہ کرام اولیاء اللہ میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر وہ صحابہ کرام اولیاء اللہ میں شامل ہیں، اگر صحابہ کرام شہداء میں شامل ہیں، اگر صحابہ کرام صدیقین میں شامل ہیں، تو خود صحابہ کے درمیان یہ تینوں مقامات موجود ہیں کو ملنے لگا۔ ان ہستیوں کو اللہ نے اپنے فیض کا دروازہ بنا دیا۔ تو اس وقت اس طرح کی بزرگ شخصیات صرف پاکستان اور انڈیا نہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ان کا تعلق اہل البیت سے ہے یا نہیں ہے، صحابہ کرام سے ہے یا نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی نا۔ صحابہ اور اہل البیت کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، لیکن یہ آج کے دور کے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے تقویٰ کے ذریعے سے وہاں تک رسائی حاصل کی ہے۔ لہٰذا توسل کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کا توسل اختیار کیا جا رہا ہے وہ اس مقام کا حامل ہو، پاکیزہ ہو۔ جو جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوگا اس کے توسل میں طاقت بھی اتنی زیادہ ہوگی، جو کمزور ہوگا اس کے توسل میں طاقت بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ یعنی اللہ کے قرب کے درجات میں جتنا اضافہ ہوگا وہ شخص اتنا زیادہ طاقتور ہوگا اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے۔ ابھی مفتی صاحب جو بیان فرما رہے تھے نا، بڑا خوبصورت بیان فرمایا انہوں نے۔ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں مکتب اہل البیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی مخلوق کو جزئی اور کلی نہیں، اگر سرے سوزن بھی کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے بغیر اور اللہ کے مقابلے میں وہ مقتدر ہے، وہ صاحب قدرت ہے، وہ صاحب ارادہ ہے، تو وہ شرک کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں سرے سوزن بھی کسی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو جتنا بڑا نبی ہے، ولی ہے، صدیق ہے، شہید ہے یا کوئی اور آپ اس کو درجہ دیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ ہے زیرو ہے۔ اس زیرو کے ساتھ اللہ کا عدد ہے تو اس کی قیمت ہے، اور اگر اللہ کا عدد نہیں ہے تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی جتنا بھی بزرگ ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اس سے اللہ کی وجہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے استفادہ کرنا یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، اس کی ذات سے مانگنا نہیں ہے۔ صحیح بھائی، بہت خوب بہت خوب، مطلب جاری کریں، وہ بات بہت اچھی ہے۔ ایک تو میں نے کہا جیسے شرک فی القدرت ہے جی وہ ناجائز ہے، شرک فی العلم جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت جی اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث يعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو یہ کہے ان چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے فقط اعظم الفریہ، اس نے جھوٹ باندھا اللہ پر۔ تیسری چیز جو ہم نے بتائی تھی وہ شرک فی العبادات ہے، کہ جیسے رکوع اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، سجدہ اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، ایک آدمی اگر کسی قبر پر، کسی مزار پر، کسی بت کے سامنے رکوع سجدے والی عبادات کرتا ہے تو وہ بھی شرک کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک ہے شرک فی السمع والبصر، کہ کسی کا یہ عقیدہ کہ اللہ ہی کی طرح وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اس طرح سنتا ہے، اور چھوٹی بات کو بڑی بات کو سواء منکم من اسر القول ومن جہر بھی ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، یہ ساری صفات اگر غیروں کے لیے ثابت کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح شرک فی الحکم یا شرک فی الحکم اس کو کہتے ہیں، کہ ایک آدمی وہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ متصرف الامور ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ تو اب یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس کی وضاحت ضروری ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شاہ صاحب نے بہت اچھا بتایا، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، لیکن اس کے باوجود غلط پرسپشن ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بناؤ؟ تثلیث کا عقیدہ ان کا تھا۔ تو اس لیے ایک بیلنس بات یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ کے لیے ہیں اس کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور وہ صفات جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا
کی ہیں جی۔ اس کا یکسر انکار کرنا یہ بھی جہالت پر یہ بھی اور کم جہالت علمی پر بہت مبنی ہے. اچھے، بہت اللہ اچھے. تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق آمین ثم آمین. بہت ہی واضح انداز سے، دو ٹوک انداز سے برجستہ اور برملا یہ بات وضاحت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے کہ شرک بہت کبیرہ گناہ ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ جو شخصیات جن کا مقام ہے ان کے ساتھ توسل نہ کیا جائے. دونوں بہت ہی میرے لیے تو بہت زیادہ واضح ہیں، امید ہے کہ آپ کے لیے بھی واضح ہوں گی. یہ ٹاپک بڑا دلچسپ ہے، اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو مزید پوچھنے سے تعلق رکھتا ہے. میں کوشش کروں گا اس موضوع کو دوبارہ سے لے کر آؤں. ایک مختصر سے وقفے کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، آئیں گے تو دوبارہ لوٹ کے گفتگو بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ افطار بھی کریں گے. آپ کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے، آپ بھی ہمیں دعا میں شریک رکھیے گا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان. إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے کریم اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جانے انجانے کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جیسے بچہ اپنے آپ کو گندہ کر کے ماں کے پاس جائے، ماں نہیں دھوئے تو کون دھوئے، ہم بھی اپنے جسموں کو گناہوں سے آلودہ کر کے آپ کے در پہ آئے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، مبارک ساعات ہیں، افطاری کا وقت ہے، دینی محفل کر کے دین کی بات کر کے اٹھے ہیں، اتنی ساری نسبتیں جمع ہیں، بچوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے، نوجوان، سفید ریش علماء، سب اللہ دامن پھیلائے ہوئے، اللہ عاجزی اور فریاد رسی کی تصویر بن کر اے اللہ مانگ رہے ہیں، ہم سب کی خطاؤں کو، سیئات کو حسنات سے بدل دے۔ آقائے کریم کا قرب اور شفاعت اور معیت نصیب فرما۔ اللہ حوض کوثر پر آقا کے مبارک ہاتھوں چھلکتے جام نصیب فرما۔ اللہ اپنا دیدار بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ قبر کے عذاب سے، حشر کی رسوائی سے، پل صراط کی سختی سے، جہنم کی ہولناکی سے، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ اللہ سعادت، عافیت، خوشحالی والی زندگی، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اس میڈیا اور چینل کے ذریعے سے حق کی ترجمانی اور حق بات کرنے کی اور پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ چمکتا دمکتا آباد رکھ، شاد رکھ۔ اے اللہ ہر طرح کے حاسدین اور شریروں کے شر سے اس ملک کی اور اس ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان